یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ سورہ قلم کی ان آیات پر بیان چل رہا تھا کہ جب انہیں دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا یہ صحیح سالم ہو کر بھی سجدہ نہیں کرتے تھے، تو آج قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کو ظاہر کریں گے، لوگ شوق میں، محبت میں، اللہ کی عظمت سے سجدے میں گر جائیں گے، لیکن ان کو سجدے سے محروم کر دیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، آپ مجھے چھوڑ دیں اور وہ شخص جو میری باتوں کا انکار کرتا ہے اسے چھوڑ دیں آپ۔ یہ کلام جب ہوتا ہے کہ اس کو میرے پاس چھوڑ دیں آپ، اس کا مسئلہ میں خود نمٹ لوں گا۔ یعنی اگر کوئی کسی کو سمجھا رہا ہو، آپ نے کسی کے ذمہ لگایا کہ تم فلاں کو جا کے یہ بات سمجھا دو کہ وہ سدھر جائے، انسان بن جائے، وہ اگر انسان نہیں بنتا تو یہ بتا دو کہ یہ سزا ملے گی تمہیں۔ اب جس کو آپ نے بھیجا وہ سمجھا رہا ہے، اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، تو جس کو بھیجا تھا وہ ٹینشن میں آتا ہے کہ یار میرے ذمہ ایک کام لگایا گیا تھا کہ اس کو میں سمجھاؤں اور میں اس کام میں پورا نہیں اتر رہا، میں سمجھا رہا ہوں اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ تو ایسے موقع پہ جو بھیجنے والا ہے نا وہ کہتا ہے بھائی آپ کا کام تھا پہنچا دینا، باقی آپ اس کو میرے اوپر چھوڑ دیں، یہ ٹینشن نہ لیں کہ اس کا کیا ہوگا اور یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، ایسا بھی نہیں ہے، یہ مجھ پہ چھوڑ دیں، یہ میرا ہیڈیک ہے، یہ میری ٹینشن ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں۔ کتنی بڑی تسلی ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کے راستے پر چلتے ہیں مگر ماحول ان کو چلنے نہیں دیتا، پھر وہ مایوس ہوتے ہیں کہ یہ ماحول کدھر کو جا رہا ہے، لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں، مانتے کیوں نہیں ہیں، کیا ہو گیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ، اور مجھے یعنی یہ نہیں فرمایا کہ ان کو ویسے ہی چھوڑ دو، کہا ان کو میرے پاس چھوڑ دو، یعنی میرے اوپر چھوڑ دو۔ کیا مطلب؟ آپ چھوڑ دو، میں نہیں چھوڑوں گا، صحیح ہے نا؟ آپ چھوڑ دو ان کو اپنے حال پہ، لیکن اب یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ یار داعی نے چھوڑ دیا ہے تو اب ہم تو آزاد ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ چھوڑ دو، کس پر؟ مجھے بھی چھوڑ دو، یعنی ہم دونوں کو اکیلے چھوڑ دو آپ، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ تو اسلام کی جو دعوت ہے نا بہت جاندار دعوت ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، بنانے والے نے بیکار پیدا نہیں کیا کہ لائف کو انجوائے کرو، مزے اڑاؤ، نائٹ کلبوں میں ناچ کرو، ڈانس کرو، شراب پیو، ڈرامے دیکھو، فلمیں دیکھو، مزے کی زندگی بس چھوڑو، کاروبار میں حلال کیا حرام کیا، تو ایسا نہیں کیا اس نے۔ وہ تم سے قیامت کے دن پوچھے گا۔ یہ دو چار کی طرح واضح ہے یا نہیں؟ بالکل نہ خود سے بن سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہی باتیں مفتی صاحب ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، تو قرآن جب وہی باتیں ریپیٹ کر رہا ہے تو ہمیں وہی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی نا، تو ریپیٹ ہی ہوگی نا بھائی۔ فجر میں بھی اذان ہوتی ہے، ظہر میں بھی ہوتی ہے، عصر میں بھی ہوتی ہے، وہی باتیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو بھائی پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر ساری دنیا کے سارے انسان مسجد میں آ جائیں تو شاید اللہ تعالیٰ اذان کا سلسلہ موقوف کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ کچھ کی سمجھ میں آئے گا، کچھ کی نہیں آئے گا، تو جن کو نہیں آئے گا ان کے لیے اذان ہوتی رہے گی تاکہ حجت تام ہو جائے، شاید یہ حکمت ہو اس میں۔ تو اتنی دو ٹوک واضح باتیں ہیں، بھائی بنے نہیں ہو، کسی نے بنایا ہے، خود سے بن نہیں سکتے۔ یہ کیسے آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھیپھڑے کلیجی، یہ کیا ہو گیا؟ میں آج طلبہ کو تفسیر کا سبق پڑھا رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تو اللہ نے بہت تذکرہ کیا ہے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے نا اور اللہ کی کبریائی بیان کی، تو فرعون کے پاس جواب تو کوئی بن نہیں رہا تھا، تو فرعون نے بالکل وہی دلیل دی جو آج کل خدا کے منکر دلیل دیتے ہیں، خدا کے انکار کی۔ حضرت موسیٰ اللہ کی صفات بیان کر رہے ہیں، الذی جعل لکم الارض مہدن، جس نے زمین کو تمہارے لیے بنایا، رہنے کی جگہ بنایا، آسمان سے پانی برسایا، مٹی سے تمہیں بنا کے مٹی میں کر دیتا ہے، اتنے فضائل سنا رہے ہیں۔ جب فرعون سے جواب نہیں بن پا رہا تو فرعون نے کہا وہی بات کی جو آج ایتھیس کرتے ہیں کہ خدا اپنے ہونے کے ثبوت کیوں نہیں دیتا،
اور ثبوت کا مطلب دکھاتا کیوں نہیں کہ میں ہوں؟ 2 اور 2 4 کی طرح بات کیوں نہیں کر دیتا؟ وہ اتنی مخمسے میں کیوں ڈالا ہے لوگوں کو؟ نہیں آ رہی بات، میرا خیال ہے بھائی ایک دفعہ خدا زمین پہ اتر کے بتا دے میں ہوں تو بس بات ہی ختم۔ یہ کیوں کہ میری سورج دیکھو، چاند دیکھو، اور ان لکم فی الانعام لعبرا، سوکھا چارہ ہم جانور کو کھلاتے ہیں، اس سے چکنا گاڑھا دودھ پیدا ہوتا ہے۔ اس سوکھے چارے کو آپ کسی لیبارٹری میں لے جائیں اور کسی سائنٹسٹ سے بولیں اس میں سے تیل کا ایک قطرہ نکال کے، گھی تو دور کی بات ہے، تیل کا ایک قطرہ نکال دو، وہ کہے گا بھائی کروڑوں سال میں بھی ایسی مشین اب تک ایجاد نہیں ہوئی ہے، اس میں تیل ہے ہی نہیں تو نکلے گا کہاں سے؟ تو اللہ فرماتے یہ سوکھا چارہ ہم اس جانور کو کھلاتے ہیں، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ ایسی مشین بنا دی جاپان کے سائنسدان، تو ایک روبوٹ بنا کے فخر کر رہے ہیں، بٹن دباؤ ادھر جاتا ہے، بٹن دباؤ یہ ریموٹ کنٹرول یوں کرو تو ادھر آ جاتا ہے بھائی، یہ والا بٹن دباؤ تو یہ والا ہاتھ اوپر کرتا ہے، یہ بٹن دباؤ تو یہ والا ہاتھ نیچے کرتا ہے، یہ اس پہ فخر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس بھینس میں ایسے سافٹ ویئر میں نے ڈال دیے ہیں، سوکھا چارہ کھلاتے ہو، اسی سوکھے چارے سے اس کا گوبر بنتا ہے، وہ گوبر کیا کرے گا؟ زمین میں جائے گا، زمین کی انرجی کو، طاقت کو بحال کرے گا تاکہ دوبارہ اس سے گھاس اور نباتات پیدا ہوں۔ اسی چارے سے اس کا بلڈ بنے گا تاکہ یہ مشین کو جو ایندھن چاہیے، جو پاور چاہیے نا، وہ پاور تو ہر مشین کو چاہیے ہوتی ہے نا، تو وہ جو پاور اس کو چاہیے وہ بلڈ بھی اسی گھاس سے پیدا ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس جگہ پہ گھاس اور گوبر اور خون بن رہا ہے تو اسی گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہارے لیے لبنن ایک دودھ نکالتے ہیں، خالصاً، جس میں نہ گوبر کی بدبو، نہ خون کی بدبو، نہ گوبر کی رنگت، نہ خون کی رنگت، یہ تو اس کا کلر ہوتا ہے بالکل پیور وائٹ کلر، کیسا چمکتا ہوا وائٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور گھاس دیکھو کس کلر کی ہے، گوبر دیکھو کس کلر کا ہے، بلڈ دیکھو کس کلر کا ہے، دودھ ایسا چمکتا ہوا وائٹ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس کی خوشبو میں نے تمہیں بتا دی کہ نہ گوبر کی بدبو، نہ خون کی بدبو، نہ گوبر کی رنگت، نہ یعنی کلر اور خوشبو تو میں نے تمہیں بتا دیا۔ مزیدار کتنا ہوتا ہے، سائغ للشاربین، پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے وہ۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جب میں آیت کی تلاوت کرتا ہوں ایسا لگتا ہے ایک گلاس لبالب دودھ کا میں نے پی لیا، ایسا مزہ آتا ہے، جو پینے میں مزہ آتا ہے اس سے زیادہ اس آیت کی تلاوت میں مزہ آتا ہے۔ سائغ للشاربین، یہ لفظ کسی اور مشروب کے بارے میں نہیں ہے قرآن میں، سائغ ہونا آسانی سے حلق میں اترتا ہے، میرے علم میں ایسی کوئی دوسری آیت نہیں ہے جو دودھ کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں اللہ نے کہا ہو۔ یہ انار کے بارے میں کہ آسانی سے حلق میں اترتا ہے، شہد کے بارے میں بھی نہیں کہا کہ پھسلتا ہوا جاتا ہے۔ دودھ ایسی مزے کی چیز ہے جب پیو نا تو دل چاہتا ہے کھینچتے چلے جاؤ، لیکن بھوک میں پیتے نہیں نا، تو اس لیے وہ تو پراٹھے کھا کے پی رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر پھسلتا نہیں ہے، پھر وہ ابلتا ہے، یار یہ کیا کر رہا ہے بھائی، کیوں لے جا رہا ہے مجھے، اتنا مزیدار۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فذرنی، آپ نے سمجھا دیا، اب بھی اگر یہ خدا کے منکر ہیں چھوڑ دیں مجھے۔ ومن یکذب بی، میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا بتا رہا تھا، تو اتنے دلائل اللہ نے قائم کر دی اپنے ہونے کے، پھر بھی جو بدبخت انسان ہے وہ کہتے ہیں نہیں اللہ مجھے آ کے اپنی زیارت کرائے میں دیکھوں۔ اور بھائی اگر زیارت ہی کرا دے پھر تو آزمائش ختم نا، تو دیکھی بھی چیزیں ہیں، پھر کیا ایمان، کیا کفر، کیا شکر گزاری، کیا ناشکری، پھر تھوڑی ہے، پھر تو سارے انسان کے بچے بن کے زندگی گزاریں گے، پھر تو سارے آ جائیں گے، پھر تو جو اللہ کہے گا وہ کرتے چلے جائیں گے۔ آزمائش تو یہ کہ نشانیاں دیکھ کر کس پر یقین کرو، اللہ پر، اپنے رب کو پہچانو۔ تو جو کام فرعون نے کیا تھا نا، حضرت موسیٰ نے دلائل کے انبار لگا دیے۔ فرعون کے پاس جب جواب نہیں بنا نا تو مذاق کیسے اڑایا اس نے، یا حامان ابن لی سرحن، اے میرے وزیر حامان، ابن لی سرحن، ایک مضبوط محل بنا بہت اونچا، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ اس کی چھت پہ چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے نظر آ جائے گا، ابھی تو یہاں سے نظر نہیں آ رہا، شاید اوپر چڑھوں گا تو نظر آ جائے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے، وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، فرعون نے تکبر کیا، خدا کی آیات کا مذاق اڑایا۔ بھائی تو کچھ اور دلیل دے دے، کچھ اور بات کر لے، یہ کہ میں سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں اس پہ، میں جو خدا کے منکر ہیں آپ کو ان کے ساتھ بٹھا کے مناظرہ کروا دیتا ہوں، یہ کہہ دے تو، یہ کیسی بات کر رہا ہے، یہ تو مذاق اڑانے والی بات ہو گئی نا۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہاں تک آئے نا فرعون کہ میں سیڑھیاں، کبھی کہہ رہے سیڑھیاں لگاؤ میں چڑھ کے دیکھوں گا آسمانوں کے خدا کو، تو اللہ فرماتے ہیں فرعون نے تکبر کیا، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ، اور یہ سمجھا کہ فرعون کو ہمارے پاس آ کے ان باتوں کا جواب نہیں دینا، اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا۔
وہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی ان باتوں کو سننے والا نہیں ہے، بس ایسے ہی میں مصر کا بادشاہ ہوں تو بس میں ہی سب کچھ ہوں. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق تکبر کیا اس نے بھی اور اس کے لشکر نے بھی، اس کے وزیر حامان نے بھی. جو ماتحت ہوتے ہیں نا حکومتوں کے، ظالموں کے، وہ بھی اپنے مقتداؤں کے ساتھ اسی جہنم کی آگ میں جائیں گے. تبھی قرآن کہتا ہے کہ اوردہم النار، فرعون اپنی قوم سمیت جہنم کی آگ میں داخل ہوگا. اپنی قوم کو بھی اس نے آگ میں، اوردہم آگ میں ڈلوائے گا ان کو، یعنی مروا دیا اس نے اپنی قوم کو بھی. تو اس لیے بار بار علماء کہتے ہیں کہ اپنے بڑے کی وجہ سے حق کے راستے کو کبھی بھی نہیں چھوڑو. بڑے کون ہوتے ہیں؟ سیاسی لیڈر. آج کل لوگ اپنے سیاسی لیڈر کی وجہ سے حق بات نہیں کرتے. یہ جرم بہت ہو رہا ہے معاشرے میں. آپ کا سیاسی لیڈر کتنا ہی غلط کرے، اس کی ہر غلطی ٹھیک ہے. آپ کے جو اپوزیشن کا لیڈر ہے وہ کتنا ہی صحیح کرے، اس کا ہر صحیح کام کیا ہے؟ غلط. یہ ہر سیاسی جماعت میں چل رہا ہے. تو یاد رکھو، جب اللہ آپ کے سیاسی لیڈر کو اس کی غلطیوں پہ پکڑے گا نا قیامت کے دن، تو اللہ آپ کو بھی پکڑے گا جو اس کی طرف سے غلط سلط تعویلات کرتے تھے اس کی چمچا گیری میں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. اور کسی کے صحیح یا غلط، کسی کی غلطی یا صحیح کا فیصلہ اس لیے نہیں کیا جاتا، اس سے نہیں کیا جاتا کہ یہ کیسا ہے، اس سے کیا جاتا ہے کہ اس کا یہ عمل کیسا ہے. یہ ہمارے ایک بہت بڑا فالٹ ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو اب اس کا جو بھی کام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ خراب ہوگا. اور یہ بندہ چونکہ صحیح ہے، آپ کے خیال میں صحیح ہے، تو اب یہ ہر الٹا کام بھی کیا کر رہا ہوگا؟ صحیح کر رہا ہوگا. یہ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے یہ بیماری چل رہی ہے. تو اپنے سیاسی لیڈروں کا نا اتنا دفاع کرو جتنا افورڈ کر سکو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ سوچ لیا کرو قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا کہ تم نے جس کو ووٹ دیا تھا، تم جس کی سیاسی تنظیم میں تھے، جب وہ یہ قانون پاس کر رہا تھا یا یہ الٹا کام کر رہا تھا یا حکومت سے یہ غلط مطالبہ کر رہا تھا یا اپنی ہر غلطی کو صحیح کر رہا تھا، تو تم نے یہ سوچا تھا کہ یہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، اور مجھے اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہے کہ اللہ جب مجھ سے پوچھے گا تو یہ سوچے سمجھے بغیر آپ جو کیے جا رہے ہو نا، یہ بڑے لیڈر ہی آپ کو مروا دیں گے قیامت کے دن. ٹھیک ہے نا؟ بولیں گے. اور قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ جو بڑے ہوں گے چھوٹے برات کا اعلان کریں گے کہ ہم تو تمہاری چمچا گیری میں اور تمہیں لیڈر مان کے یہ سب کچھ کر رہے تھے، آج تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچاؤ، تمہاری وجہ سے برباد ہوئے ہیں. تو وہ جواب میں کہیں گے کہ ہم تمہیں جب بچا سکتے جب خود تو بچتے، ہم جو خود نہیں بچ رہا وہ دوسروں کو کہاں سے بچائے گا. تو اس لیے بھائی ان اپنے لیڈروں کا دفاع اتنا کرو جتنا افورڈ. وہ مجھے بچپن کا ایک لطیفہ یاد آ گیا، ایک مزاحیہ. ہم تو بچپن میں نا آڈیو کیسٹیں بھی مزاحیہ سنا کرتے تھے، تو اور وہ کچھ ویڈیو بھی آج کل بھی آ جاتے ہیں وہ یوٹیوب پہ. تو ایک آدمی کو عادت تھی کہ وہ بھولنے کی نا، تو بھولے سے پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوتا تھا. تو کسی نے کہا کہ تو کبھی بھولے سے اپنی بیوی کو بہن سمجھا ہے؟ اتنی بڑی بڑی چیزیں بھولتا ہے. کہہ رہے ہم اتنا بھولتے ہیں جتنا افورڈ کر سکیں، اتنا ہی بھولتے ہیں جتنا افورڈ کر سکیں. تو جو گھننے ہوتے ہیں نا آج کل بے وقوف، وہ بھی اتنے ہی بے وقوف ہوتے ہیں جتنا کیا کر سکیں؟ افورڈ. لیکن اپنے سیاسی لیڈروں کے بارے میں اتنی تعویلات کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ قیامت کے دن ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اپنے لوگوں کا اتنا دفاع کیا کرو جتنا برداشت ہو جائے. بسوں کے پیچھے بار بار بتاتا ہوں لکھا ہوتا ہے تب پڑھے تو پاس کر ورنہ کیا کر، ورنہ برداشت. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات لکھی ہوتی ہے اس میں. یہ آپ سمجھ رہے ہیں صرف یہ میرے بارے میں لکھی ہے کہ اوورٹیک نہ کروں. یہ ایک اصول اور ضابطہ اس ٹرک ڈرائیور نے آپ کو، ٹرک ڈرائیور نے بتا دیا قیامت تک کے لیے کہ بھائی اتنا کام کرو جتنا برداشت کر سکتے ہو. تو خیر، تو فرعون نے کیا کہا کہ عمارت بناؤ، میں چڑھ کے دیکھوں گا خدا مجھے نظر آئے. تو اللہ فرماتے ہیں تکبر کیا. موسیٰ دلائل دے رہے ہیں، احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو بہترین انداز سے کس نے بنایا ہے. یہ چیزیں آٹومیٹیکلی بنی ہوتی تو اتنی بہترین انداز سے تھوڑی بنتی. پھر ہر چیز کو نیچر کے راستے پہ چلا دیا. آسمان سے بارشیں برسا رہا ہے، مٹی سے انسان کو بنا دیا. سارے تصرفات کیسے مٹی سے کھلونے بنائے ہیں، اسی مٹی سے خربوزے بن رہے ہیں. زمین میں دیکھو کچھ نظر آتا ہے؟ انار، انگور، خربوزہ کچھ بھی نہیں ہے. اسی مٹی سے حضرت انسان بن رہا ہے، اسی مٹی سے مرد بن رہا ہے، اسی مٹی سے عورت بن رہی ہے، اسی مٹی سے انار بن رہا ہے، اسی مٹی سے انگور بن رہا ہے، اسی مٹی سے ہم تو مٹی سے ٹینی نانا والی گاڑیاں بناتے تھے، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں بنا سکتے تھے. خدا اس مٹی سے آم بھی بنا دیتا ہے، خدا اس مٹی سے خربوزے بنا دیتا ہے، خدا اس مٹی سے کھجورے بنا دیتا ہے، خدا اس مٹی سے انسان بناتا ہے، اس مٹی سے شیر بنایا، گدھا بنایا، کتے بنائے، بلیاں بنائی. ساری چیزیں اسی مٹی سے بنا کے اور زمین میں پھیلا دی. کیا کچھ نہیں بن رہا، اور پھر دوبارہ اس مٹی کر دیتا ہے تھوڑے دنوں میں مار کے، دوبارہ وہ کیا بن جاتی ہے؟ مٹی. کیا تو یہ آٹومیٹیکلی ممکن نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے دلائل دے دیے ہیں، اب بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. فذرنی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹینشن نہ لے، چھوڑ دے میرے حال پہ، اور مجھے اس کے ساتھ میں نمٹ لوں گا. آپ کا کام ہے تبلیغ، آپ
اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کسی اور کو سمجھائیں. ان نفعات ذکرہ سیذکر من یخشی، جس کے دل میں خوف ہوگا وہ ضرور آپ سے نصیحت حاصل کرے گا. یہ نہیں کہ نصیحت ہی چھوڑ دیں، ان لوگوں پہ چھوڑ دیں جن سے فائدے کی امید نہیں ہے. اچھا اب قرآن کہتا ہے کہ ان کو میرے حال پہ چھوڑ دیں، میں نمٹتا ہوں، تو اب فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب تو اللہ ان کو پکڑ کے مار دے گا بالکل ہے بھائی. اب تو اللہ جب نبی کو اور جو بھی قیامت تک دعوت دینے والے لوگ ہیں، حق کی بات کرنے والے لوگ ہیں، گویا اللہ نے ان سے کہہ دیا اب آپ کیا ہو جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں، اب میں نمٹوں گا ان سے. تو فوراً ایک خیال آتا ہے نا کہ اب تو اللہ ان کو چھوڑے گا نہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں ان کو پکڑ لوں گا فوراً مار دوں گا، نہ نہ، سنستدرجہم، میں ان کو ڈھیل دوں گا. اتنے دلائل قائم کرنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اب میں ان کو کیا دوں گا، ڈھیل. کھاؤ پیو موج مستی کرو، کوئی بات نہیں، کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں. جیسے آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو، پیپر حل ہی نہیں کر رہے، ایگزامینر آپ کے کان میں آ کے کہتا ہے بھائی کیا کر رہے ہیں یار، آپ کو شاید بھول گئے ہوگے، پیپر کا ٹائم شروع نہیں ہوا، وہ سمجھتے ہیں شاید غلط فہمی ہوئی، یاد دہانی کرائے گا بھائی ٹائم شروع ہو گیا پیپر، اگر آپ کو پیپر نہیں ملا تو میں لا کے دے دیتا ہوں. وہ اس طرح سے نصیحتیں کرے گا نا. پھر بھی آپ بیٹھے ہو سر پکڑ کے، وہ آ کے کہے گا، پاکستان میں ہوگا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آ کے کہے گا نہیں ہو رہا، حل نہیں ہو رہا، لاؤ 50 روپے تو میں کروا کے لاتا ہوں. یہ تو میں وہاں بتا رہا ہوں، کراچی میں تو شاید ایسا ہی ہوتا ہے، باقی کا مجھے نہیں پتا، سب جگہ ہی ایسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن اگر سچی مچی کا یعنی کوئی صحیح ایماندار ہو تو وہ کیا کرے گا کہ آپ کے پاس آئے گا، آپ سے بولے گا بھائی کیا مسئلہ ہے، شاید آپ کو نہیں پتا کہ ٹائم شروع ہو گیا، بھائی ٹائم شروع ہو گیا، کہہ گا آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے پتہ چلے. پھر بھی آپ پیپر حل نہیں کر رہے، وہ آگے کہ بھائی کوئی پیپر ایسا تو نہیں آپ کو فزکس کا پیپر تھا اور کسی نے غلطی سے کیمسٹری کا تو نہیں پکڑا دیا، کسی اور کلاس کا تو نہیں، چیک کر لوں، نہیں یہ مجھے فزکس کا ہی ملا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا. پھر بھی آپ حل نہیں کر رہے تو پھر وہ آئے گا آپ سے آ کے کہے گا کہ یار کوئی اگر سر میں درد ہے، کوئی مسئلہ ہے تو پیناڈول رکھیے میرے پاس. ہمیں ہدایت ہے کہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو فوراً وہ جو دوائیں ہمارے پاس جو ہے نا، جو فوری دوائیں ہوتی ہیں وہ رکھی ہوئی ہمارے پاس. کوئی پیٹ میں درد ہے، کوئی واش روم کا تقاضا ہے تو یہ واش روم ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں چلے جاؤ. کوئی بھی مسئلہ ہو بتاؤ، گٹکا چاہیے، پان چاہیے، تو وہ آپ کو 5-6 دفعہ نصیحت کرے گا. اس کے بعد کہے گا 2-3 دفعہ اور کرے گا تو کوئی دوسرا جو اس سے سینئر ہوگا بولے گا بھائی تو اس کو چھوڑ دے اپنے حال، اس کو کیا کر چھوڑ. اور جو پیپر چیک کرنے والا اگر وہاں کھڑا ہوگا نا، وہ کہے گا کہ اس کو چھوڑ دے، میں اس سے خود ہی نمٹ لوں گا، تیرا کام کیا ہو گیا، ختم. پیپر میرے پاس آئے گا، کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا تو فیل کر دوں گا. تو اب وہ جو یہ کہے گا نا کہ مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دے، تو یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دے کا مطلب میں جاؤں گا ابھی پیپر پھاڑوں گا، تھپڑ لگا کے ایگزامینیشن ہال سے ٹھڈے مار مار کے باہر نکالوں گا اور اس کو برا بلا کہوں گا ایسی کی تیسی، تو یہ کیا کر رہا ہے، تو شرم نہیں آتی، تو آیا کیوں ہے جب تیرے کو پرچہ ہی نہیں آتا، اور تو بیوقوف آدمی، اپنے باپ کا بھی پیسہ ضائع کیا، اپنی ماں کا بھی پیسہ ضائع کیا، تو نے ماں کی دعاؤں کی بھی تو نے قدر نہیں کی. کچھ نہیں کرے گا وہ کہے گا بھائی کوئی اتنی بڑی پرابلم کی بات نہیں ہے، کچھ لوگ پاس ہوتے ہیں، کچھ کیا ہوتے ہیں، فیل ہوتے ہیں. تو ایگزامینر اگر زیادہ فری ہونے کی کوشش کرے گا نا، پھر بھی جا کے سمجھا رہا ہے، تو سینئر کیا کرے گا، بھائی اس کو آپ کا یہ ہیڈ ایک نہیں ہے، آپ نے اپنا فرض ادا کر لیا، چھوڑ دو اس سے میں خود نمٹ لوں گا. تو یہاں نمٹنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں ابھی تھپڑ لگانا شروع کر دوں گا اس کو. نمٹنے کا مطلب ہوتا ہے یار تم نے سمجھا دیا، ٹینشن نہ لو، پیپر میرے پاس آئے گا، انڈا میں اس میں ڈال دوں گا. جیسے ایک طالب علم نے پرچہ حل کیا، سائنس کا پیپر تھا، استاد نے سوال پوچھا کہ ثابت کرو کہ دنیا گول ہے. بہت طریقوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یار سورج مشرق سے نکل کے دوبارہ مشرق میں آ جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، بہت سارے طریقے ہیں نا، اس سے پتہ چل رہا ہے یار کچھ ہے، گول ہی لگ رہی ہے اس سے، تو ٹھیک ہے نا. سمندر پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا ایسی کرو نظر آتی ہے، جہاز سے بھی، تو بہت سارے طریقے، اس کو آتا کچھ تھا نہیں. تو اس نے جواب لکھا کہ چشمہ لگا کے دیکھو تو بھی زمین گول ہے، چشمہ اتار کے دیکھو تب بھی زمین گول ہے. کیونکہ بعض ایگزام جو ممتحن ہے نا، وہ بالش کے حساب سے نمبر دیتے ہیں. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے یہ مشہور تھا، نہیں آتا تو وہ بالش کے حساب سے لکھا کتنا ہے اس نے، ایک بالش کے 50 نمبر، 2 بالش کے، تو وہ پڑھتے ہی نہیں، ان کو آتا بھی نہیں. اور یہ سچی مچی کا واقعہ ہے. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ اسلامیات کے پیپر میں کچھ تاریخ اسلامیات تھا یا پتہ نہیں معاشرتی علوم کا پیپر تھا، تو ایک سوال آیا کہ مشہور تاریخی شخصیات کے بارے میں نا، پاکستان کی کچھ مشہور، تو کسی ایک شخصیت پہ نوٹ لکھیں. کہہ رہے ہیں مجھے کوئی شخصیت ہوئی پتہ نہیں تھی، میں نے اپنے ابا کا نام ڈال دیا مولوی تمیز الدین، ان کے ابا کا نام تھا تمیز الدین. تو کہہ رہے میں نے کچھ آتا تھا نہیں مجھے، تو میں نے مولوی تمیز الدین سن 1900 فلاں میں پیدا ہوئے اور فلاں جگہ آنکھ کھلی، کر جو پھینکتا جا رہا ہوں میں نا، لکھا میں نے، اور اتنے میں تعلیم پائی، پھر فلاں حسن میں یہ کیا، پھر تحریک پاکستان کی فلاں اس میں حصہ لیا، پھر یہ کیا وہ. کہہ رہے پورے نمبر ملے ہیں مجھے.
کیونکہ جو پیپر چیک کرنے والا تھا نا وہ سوچ رہا تھا یار یہ کوئی ہم سے بھی بڑا فنٹر ہے یہ کوئی ہم سے بھی بڑا فنٹر ہے کہ ہمیں جن شخصیات کا نہیں پتا اس کو، لیکن لکھا اتنا اسٹائل سے نا، ہوشیار تھا، تو وہ پتہ ہی وہ اس کا جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا نا، اس نے مجھے خود بتایا کہ میں اپنے ابا کا مولانا بھی خود ہی لگا دیا اس نے. ابھی کچھ تو لگانا پڑے گا نا، علامہ یا مولانا کچھ تو ہوگا نا، شخصیت ہے تو کچھ تو ہوں گے نا. تو ایسے کر کے کہہ رہے ہیں ہم نے پورا چھاپ دیا. تو بالش کے حساب سے 50 نمبر، یہ 100 نمبر ہو گئے، یہ 150 نمبر ہو گئے، اس طرح کا چل رہا ہوتا ہے بعض جگہوں پر حساب کتاب. تو خیر، تو کیا بات کر رہا تھا یار میں، کدھر سے کدھر آ گئی. ہاں تو میں ایس کر رہا تھا، تو اللہ نے بھی قرآن میں ہاں میں کہہ رہا تھا کہ وہ اس نے کہا کہ اب پیپر آتا نہیں ہے، اس نے کہا ثابت کرو زمین گول ہے. تو کہہ رہا ہے چشمہ لگا کے دیکھو زمین گول، چشمہ اتار کے دیکھو زمین گول، سائڈ سے دیکھو زمین گول، سائڈ سے دیکھو زمین گول. اس کا خیال تھا کہ بالش کے حساب سے نمبر ملیں گے. تو اتنا مختلف طریقوں سے اس نے زمین کا گول ہونا ثابت کیا. تو وہ ٹیچر جو پیپر چیک کر رہا تھا وہ بڑا ہوشیار تھا. اس نے اس پہ جو اس کے ریمارکس تھے نا وہ یہ تھے، چشمہ لگا کے دیکھو تو بھی نمبر گول ہے، چشمہ اتار کے دیکھو تو بھی نمبر گول ہے، سائڈ سے دیکھو تو بھی نمبر گول، اس سائڈ سے دیکھو زیرو، پورے 0 نمبر ملے. تو جو ایگزامینیشن ہال میں نگرانی کرنے والا ہے وہ کیا کہتا ہے، بھائی اس کو چھوڑ دو، کیونکہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوگا، جب ریزلٹ اناؤنس ہوگا. اچھا اس دوران آپ اگر چائے منگوائیں تو آپ کو، اگر کوئی وہاں ایسا سسٹم موجود ہے تو چائے بھی ملے گی، پانی بھی ملے گا، سارا پنکھا بند ہو گیا تو پنکھا بھی کھلوا دیں گے، بھائی یہ گرمی لگ رہی ہے. اچھا ایگزامینیشن ہال ہوگا تو اے سی بھی آن کر دیا جائے گا. تو یہ ساری فیسلٹیز ملیں گی آپ کو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری بات نہیں مانتا فیسلٹیز اس کو ساری دوں گا، مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دو بس اکیلے، میں نمٹوں گا. کیسے؟ ایسے نہیں کہ پکڑ لوں گا، نا 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 نا، سنستدرجہم، مہلت دوں گا، اور مال میں اضافہ ہو جائے گا، اور مزے کی زندگی. ظالم ترقی کرتے کرتے کہاں تک پہنچ جاتا ہے آپ دیکھو، مظلوم بیچارہ پستا رہتا ہے، اور ظالم ترقی کرتے کرتے بڑی بظاہر بڑی کامیاب زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، پیسہ بھی آ جاتا ہے اور کیا کچھ مل جاتا ہے اس کو. تو اللہ فرماتے ہیں سنستدرجہم، عن قریب ہم ان کو ڈھیل دیں گے، اس طور پر من حیث لا یعلمون، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، یہ تو کہ تمہیں آخرت میں پکڑنا ہے تو دنیا میں سب کچھ دیا جا رہا ہے کہ چل بھائی تجھے یہ حسرت نہ رہے کہ میں نے مزے نہیں اڑائے، اور مجھے آخرت میں جو سزا مل رہی ہے غلط مل رہی ہے. نہ مجھے تو گناہ کی وجہ سے دنیا میں بھی مزہ نہیں آیا تو آخرت میں کیوں سزا مل رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ حسرت نہیں رہے گی، ٹھیک ہے نا. اس لیے فرمایا تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، اللہ کہے گا اڑا لو مزے، آخرت میں آنا کہاں ہے؟ آگ کی طرف. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم فیہ لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم. تو بات اس پر چل رہی تھی کہ بہت سے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جیسے دنیا میں اللہ نے ہمیں نوازا ہے آخرت میں بھی اللہ نوازے گا، کیونکہ ہم جو مال و اسباب میں اور خوشیوں میں ہیں، یہ خوشی اس کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو یہ چیز انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے. انسان بعض مرتبہ اپنی موجودہ حالت کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ فیوچر بھی کیا ہوگا، اچھا ہوگا. اس چیز نے بہت سے لوگوں کو تباہ کیا ہے. تو اللہ کی نظر میں دنیاوی ترقی ہرگز اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. اللہ کے ہاں خوشی کا معیار ایک ہی ہے کہ آپ اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. خوشی میں پورا کر رہے ہیں تو اللہ خوش ہے، غم میں پورا کر رہے ہیں تو اللہ خوش ہے. تو یہ جو کہا کرتے تھے نا ہمیں اللہ نے اتنا کچھ دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ استدراج ہے. یہ لفظ یاد کر لیں کہ جب کوئی نعمت مل رہی ہو تو بعض دفعہ تو وہ نعمت واقعی نعمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، بعض دفعہ ڈھیل ہوتی ہے. وہ فرعون کو جیسے ڈھیل ملی نا، فرعون کو ڈھیل ملی، بہت قارون کو ڈھیل ملی، دولت بڑھتی جا رہی تھی. وہ اس خوش فہمی میں تھا کہ مجھے عذاب نہیں ہو سکا کیونکہ مجھے تو اتنا کچھ ملتا جا رہا ہے. تو بعض دفعہ اللہ نافرمانوں کی نعمتوں میں جو اضافہ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کو عیاشی دے دو اور پھر ان کو میں اچھی طرح سے پکڑوں گا. جیسے دیکھو پھانسی کا جو مجرم ہوتا ہے نا، جس کو کل لٹکانا ہے، تو اس کا رات کو بڑا پروٹوکول ہوتا ہے، اس کی مرضی کا کھانا کھلایا جائے گا، اس کو اس کے رشتہ داروں سے اس کو ملوایا جائے گا، اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی جائے گی. اب کسی نے پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے، اس سے آخری خواہش پوچھی جا رہی ہے، بھائی بتاؤ
وہ کہہ رہا ہے یار میری والدہ امریکہ میں رہتی ہے, ان کو بلاؤ, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. ایک مثال دے رہا ہوں, ٹکٹ کا انتظام کیا جا رہا ہے, بھائی بلاؤ. اب یہ خوش ہو جائے کہ یار دیکھو اتنا پروٹوکول تو گورنمنٹ کسی کو بھی نہیں دیتی. میں نے ماموں سے ملنا ہے تو ماموں کو بلایا جا رہا ہے, میں نے کہا بریانی کھانی ہے تو بریانی کا انتظام ہو رہا ہے, میں نے کہا انڈے والا نہیں چلے گا, زنگر برگر چلے گا, زنگر برگر کا انتظام کیا جا رہا ہے. کہ اس کا مطلب گورنمنٹ مجھ پہ مہربان ہو گئی اور کل میں نے لٹکنا نہیں ہے. اور وہ جو مجرم جو پھانسی کا نہیں ہے, وہ تو 5 سال قید با مشقت کا ہے, اسے تو دال چاول کھلائے جا رہے ہیں. اس کا مطلب وہ لٹکے گا اور میں چھوٹ جاؤں گا, وہ یہ سمجھ رہا ہے. تو اسے کہا جائے گا بھائی وہ چونکہ لٹکنا نہیں ہے نا, اس لیے دال چاول کھلائے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ 5 سال بعد چھوٹ کے اپنے گھر جا کے انڈے والا برگر بھی کھائے گا اور زنگر برگر بھی کھائے گا. اور تیری قسمت میں اب یہ چیزیں کبھی بھی نہیں ہیں, لہذا تو بول انڈے والا منگوانا ہے یا زنگر منگوانا ہے. تجھے کھلایا اس لیے جا رہا ہے کہ اب تو نے لٹکنا ہے. تو یاد رکھو, بعض دفعہ اللہ دنیا میں ترقی دے دیتے ہیں, بعض دفعہ اللہ دنیا میں نوازتے ہیں, خوب عزت ملتی ہے, پیسہ ملتا ہے, شہرت ملتی ہے, صحت ملتی ہے. تو یہ اللہ کی نعمت نہیں ہوتی, یہ ڈھیل ہوتی ہے, جس کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے, استدراج. مشکل لفظ ہے, قرآن کی اصطلاح ہے استدراج. درج سے نکلا ہے, درجہ, درجہ بدرجہ کسی چیز کو تباہی کی طرف لے کے جانا, ڈھیل دینا اس کو. تو جیسے پتنگ, ایک آدمی نے کچا مارا تو آپ کی پتنگ کو نا, آپ نے پتنگ ڈھیلی کر دی یہ دکھانے کے لیے کہ میری پتنگ کٹ گئی ہے. بعض دفعہ ہم جب بچپن میں کھیلتے تھے نا تو وہ ایسے چھوڑ دیتے تھے نا, وہ ایسے 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 جا رہی ہے, وہ خوش ہو کے بھاگتا تھا, لے بھائی اس کی پتنگ کٹ گئی, پھر ایک دم کھینچ لی کہ کوئی کٹی وٹی نہیں ہے. تو یہ ڈھیل دیتے ہیں نا, ڈھیل, بالکل یہی انداز ہوتا ہے. ہم نے کوئی زیادہ پتنگیں نہیں اڑائی, 2-4 دفعہ ہی اڑائی ہوں گے, آپ سمجھے پتہ نہیں کتنے بڑے پتنگ. کرکٹ کھیلا ہے ہم نے ٹھیک ٹھاک. ایک تو مسئلہ ہے کوئی, بیان کو فوکس کرنا چاہیے نا, کیا بات چل رہی ہے. درمیان میں اگر یہ نئی باتیں آئیں گی نا تو پھر یہ الگ سے موضوع بنا کے نہیں آتی. تو بات یہ چل رہی تھی کہ دنیا میں اللہ کسی کو بہت زیادہ نوازے تو یہ نوازنا اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. یہ ڈھیل بھی ہو سکتی ہے کہ تو چونکہ پھانسی کا مجرم ہے, تجھے آخرت میں جہنم کی آگ میں پھینکنا ہے, اڑا لے کچھ دن مزے. سمجھتے ہو؟ اور بعض دفعہ یہ نعمت بھی ہوتی ہے. نعمت کب ہوتی ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں, پہلے میں پہلے والی کو مثالوں سے سمجھا دوں. صحابہ کرام جب ایمان لائے نا تو ان کے معاشی حالات اور کمزور ہو گئے, کاروبار چھن گئے, ہجرت کر کے آئے, گھر بار چھوٹ گیا. جبکہ وہ روم اور فارس جو بڑی بڑی سپر پاور تھی اس وقت, ان کو دیکھتے کہ وہ تو پھل پھول رہے ہیں. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ یہ کیا کہ میں تمام انسانوں کا نبی ہوں اور میں جو دین لے کر آیا ہوں وہ برحق ہے. تو بعض لوگوں کو خیال ہوتا یہ برحق دین ہے تو ہم عرب کے بدو اتنے تھوڑے سے علاقے میں ہیں اور اکثر ان میں پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے, تحریر نہیں پڑھ سکتے تھے, یہ کم علمی کا عالم تھا. اور پڑھے لکھے کون ہیں؟ روم اور فارس, وہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں, حالانکہ کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے, کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے, اور کوئی سیکولر ہے, کسی کی مانتا ہی نہیں کسی کو, وہ تو اللہ کے نافرمان ہے. پھر مکہ میں بھی جو بڑے بڑے سردار تھے نا, جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے, وہ بھی بڑے ٹھیک ٹھاک مالدار پیسے والے لوگ. تو صحابہ کرام کو یہ اشکال ہوتا کہ پیسہ ان کے پاس ہے اور اللہ راضی ہم سے ہے تو ہم غریب کیوں ہیں. یہ آج بھی اشکال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بے یار ہر چیز تو تم ان سے لیتے ہو. اس میں تو ویسے ہماری اپنی کوتاہی ہے جو ہر چیز ہم ان سے لے رہے ہیں, کوئی اسلام کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نیک ہیں تو اللہ نے ان کو نواز دیا, وہ ہم ہیں ہی اس قابل کہ ہمیں کچھ نہ ملے. وہ انہی حرکتوں کی وجہ سے جو بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا, کیونکہ ہم آج کا مسلمان ہر وہ کام جو اللاجیکل ہو وہ کر رہا ہے. وہ سمجھ رہے ہو بیٹھ کے؟ دیکھو یہ کورونا میں مجھے بعض تاجر ملے, وہ کچھ ایک تو میں نے خود دیکھے امریکہ سے پاکستان آ گئے بزنس کرنے. امریکہ سے کہاں آ رہے ہیں؟ پاکستان. کہہ رہے ہیں امریکہ میں بزنس ابھی نہیں ہے, ابھی پاکستان کے پھلنے پھولنے کے دن ہے. صحیح ہے نا؟ لیکن پاکستانیوں کو یہ بات معلوم نہیں آ رہی. یہ گوروں کو پتا ہے, گورے آ رہے ہیں, گورے کہہ رہے ہیں ادھر لگاؤ پیسہ, کیونکہ کرونا نے نا دنیا کو بالکل الٹ دیا ہے.
ہمارے استاد بہت ذہین ہے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. انہوں نے فرمایا تھا کرونا پھیل رہا تھا شروع میں, انہوں نے کہا کرونا کے ختم ہونے کے بعد دنیا بالکل چینج ہو چکی ہوگی, بہت اٹک پٹک ہوگی, ابھی بہت سے مالدار غریب اور بہت سے غریب اوپر. تو اس میں وہ ترقی کرے گا جو کیا استعمال کرے گا, کھوپڑی, اور جو مکھنچو بن کے عاملوں پہ ڈالتا رہے گا نا بندش, جادو ٹونا, اور مجھے تو پتہ نہیں اللہ کا میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے, میرے تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا, میری تو شادی نہیں ہو رہی. کرونا میں شادیاں بھی ہوں گی کیونکہ موتیں مردوں کی زیادہ ہو رہی ہیں. حقیقت بتا دوں, بہت سی عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں کرونا میں, رشتے بھی ملیں گے, لیکن یہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے, مکھیاں مار رہا ہے بیٹھے بیٹھے, کہہ رہے کچھ ہو ہی نہیں رہا, کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے. تو بالکل دنیا بہت حد تک چینج ہو چکا ہوگا. جیسے 9/11 سے پہلے کی دنیا اور 9/11 کے بعد کی دنیا میں فرق ہے نا, ایسا ہی کورونا سے پہلے کی دنیا میں اور کورونا کے بعد کی دنیا میں بہت بزنس چینج ہو رہا ہے. آن لائن چیزیں بکنا شروع ہو گئی ہیں, اب لوگوں نے آلو پیاز ٹماٹر آن لائن بیچنا شروع کر دیے, تو بہت کچھ چینج ہوگا ابھی. تو جو کھوپڑی استعمال کرے گا نا وہ اس چینجنگ سے کیا کرے گا, فائدہ اٹھائے گا. کل ایک انگلش لینگویج ٹیچر ملے, میں نے کہا آپ کا تو بزنس کم چل رہا ہوگا. انہوں نے کہا جتنا میں نے لاک ڈاؤن میں کمایا ہے نا اتنا میں نے پہلے کبھی نہیں کمایا تھا. کہنے لاک ڈاؤن میں تو سارے مجھے اسٹوڈنٹ یورپ امریکہ کے مل رہے ہیں. نہیں آ رہی بات, جو انگلش جن کو نہیں آتی نا یورپ میں, جو پاکستانی ہے وہاں رہتے ہیں, تو وہ مجھے مل رہے ہیں کیونکہ وہاں کے ادارے کیا ہو گئے, بند. تو کہہ رہے ہیں میں نے پہلے کھوپڑی استعمال کی, میں نے کہا ادھر سے ٹیوشن پکڑو, انٹرنیٹ پہ پڑھا کے کیا کہہ رہے ہیں, نوٹ چھاپ رہے ہیں معذرت کے ساتھ. تو کھوپڑی کوئی قوم اگر استعمال نہ کرے تو اس کے مقدر میں ذلت ہے. پھر یہ ذلت اللہ کی نعمت نہیں ہے کہ صحابہ بھی غریب تھے تو ہم بھی غریب ہیں. میں بار بار کہتا ہوں, ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو صحابہ کو ملی تھی اور وہ دور ہو گئی تھی, اور ایک غربت حماقتوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو ہمارے مقدر میں ہے. حماقتوں والی غربت پہ اللہ کا, یہ اللہ کی نعمت بولو نا بھائی نہیں ہے. آپ پڑھے ہوئے گھر میں کچھ کرتے ہی نہیں ہے, ہلتے ہی نہیں ہے, کھانے کو ترس گئے, فاقے پڑھنا شروع ہو گئے, نہ ملازمت کر رہے ہو نہ کوئی دماغ استعمال کر رہے ہو, سستی کاہلی کی وجہ سے ہر وقت منہ میں گٹکا رہتا ہے آپ کے, پھر آپ غریب ہو گئے اور گھر میں اب چولہا نہیں جل رہا آپ کے. تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا, صحابہ میں بھی ایسے لوگ تھے تو بھوک سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے, تو میرے تو منہ میں پھر بھی گٹکا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو غربت کی مثالیں آپ پیش کریں گے بھائی, یہ آپ غلط مثالیں دے رہے ہیں. یہ حماقت اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہے, سمجھ رہے ہو, یہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہے. تو ہم جو ترقی میں اس وقت مسلمان پیچھے ہیں نا, اس کی وجہ تو یہ نہیں کہ کوئی اسلام میں ہم نے بہت عمل کیا تو اللہ نے کہا تمہیں دنیا نہیں دوں گا آخرت دوں گا, اس کی وجہ تو ہماری اپنی نالائقی ہے. لیکن اصول یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان محنت کرتا ہے پھر بھی نہیں ملتا, بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے, گوروں میں بھی ہر ایک کو تھوڑی ملتا ہے. لیکن اگر مل بھی جائے تو محض ملنا اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. نافرمانوں کو بھی اللہ بہت زیادہ نواز دیتا ہے, اور فرما برداروں کو اللہ تعالی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تنگ زندگی عطا کرتا ہے. تنگ زندگی کی مراد یعنی غربت والی زندگی. تو صحابہ کرام کو یہ اشکال ہوتا تھا تو کہ بھئی روم اور فارس تو اتنے ترقی کر رہے ہیں, ان کے بادشاہوں کے تاج ہیرے جواہرات کے ہوا کرتے تھے, تخت بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے. صحابہ جاتے تھے نا تو دیکھتے تھے بھئی یہ ترقی تو ان کے پاس ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا سورہ زخرف میں, وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَالزُّخْرُفَ. فرمایا کہ کافر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جو ہمیں نہیں مانتے نا, دیکھو گورا کتنا ہی اچھا ہے, قوم کے لیے ہے نا, اللہ کے لیے بولو نا, اللہ کے لیے اچھا نہیں ہے. اس نے اچھائی کی ڈیفینیشن چینج کر دی. اچھائی کی ڈیفینیشن یہ, جس کو میں اچھا کہوں گا وہ اچھا, جس کو اللہ اچھا کہے گا وہ اللہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا اولڈ ہاؤس میں ماں باپ کو جمع کرا دینا اچھا عمل ہے, کہتے ہیں نا, تبھی تو کرتے ہیں. میں اپنے باپ کو نہیں پالوں گا, میں اپنی ماں کو نہیں پالوں گا, تو کرا دیا انہوں نے جمع. کوئی اگر وہاں اولڈ ہوم میں اپنے ابا کو جمع کرا دے تو گورے اس کو کہتے ہیں برا آدمی, گندا آدمی, چھی چھی چھی, شرم نہیں آتی ہیں. ہمارے ہاں کوئی اپنے ابا کو عیدی سینٹر میں جمع کرا کے آ جائے کہ ابا چونکہ 60 سال کے ہو گئے تھے, میں نے ڈیٹ آف برتھ سے اندازہ لگایا 60 سال کے ہو گئے ہیں, تو فوراً عیدی سینٹر میں ان کو, ویسے تو ہمارے یہاں کے عیدی سینٹر اس قابل ہیں بھی نہیں کہ جمع کرایا جائے, ان کا اولڈ ہوم میں اور ہمارے میں بڑا فرق ہے, لیکن چلو بہت اچھا اولڈ ہوم تھا, جمع کرا دیا.
لوگ تانے نہیں دیں گے, ابے تو شرم نہیں آتی یار, تو کیا کر رہا ہے یار اپنے باپ کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے, ماں کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے. تو ہمارے ہاں اچھائی کا معیار کچھ اور ہے, ان کے ہاں اچھائی کا معیار بولو بھائی کچھ اور. ان کے ہاں شراب پینے والا برا نہیں ہے, ان کے ہاں زنا کرنے والا برا نہیں ہے. تو اللہ اس وجہ سے ان کو لفٹ نہیں کرائے گا قیامت کے دن, ٹھیک ہے نا. اللہ کہے گا تم نے تو جو چیزیں مجھے بری لگتی تھی ان کو برائی کی فہرست سے نکال کے اچھائی اور برائی کا کرائٹیریا ہی چینج کر دیا تم نے, تو تم تو بہت بڑے مجرم ہو. اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, انہ کان فاحشہ, بہت بڑی بے حیائی ہے, وساء سبیلا, اپنی خواہش کو پورا کرنے کا بہت ہی گندا راستہ ہے. سا کا مطلب گندا نہیں ہوتا, سا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو تعجب ہو رہا ہے, اتنا گندا گویا اللہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی تعجب ہو رہا ہے کہ تو کر کیسے لیتا ہے یہ کام, اتنا برا عمل. اس کلچر میں, ان کے کلچر میں برا سمجھا جاتا ہے نہیں, برا سمجھا جاتا. اس لیے وہ اتنے برے ہو کے بھی اچھے ہیں, اور ہم زنا سے بچتے ہیں, ہم شراب سے بچتے ہیں, ہم اپنے ابا کو گھر میں ٹی بی بھی ہو جائے نا تو دور نہیں بھاگتے اس سے, کورونا بھی ہو جائے تو گھر چھوڑ کے نہیں بھاگتے. ہم کہہ رہے یار ایس او پیز پر عمل کروں گا گھر سے باہر, یہ نہیں کہ ابا کو کورونا ہو تو میں گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں. مفتی صاحب نے بھی کہا تھا گھر سے باہر ایس او پیز ہے, گھر میں ابا کو کورونا ہو جائے تو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, توکل کرو وہاں پہ. تو ہم جناب ابا کو گھر میں رکھ رہے ہیں, بیوی کو ساری زندگی کما کے کھلا رہے ہیں, کھلاتے کہ نہیں کھلاتے, اور ادھر وہ انڈے والا برگر بھی کھائیں گے تو بیگم سے کہیں گے انڈے والا تم اپنے پیسوں سے برگر اور میں اپنے پیسوں سے. ہم زنگر بھی اپنے پیسوں سے کھلا رہے ہیں بیگم کو, اور وہ بھی کھا رہی ہے اور ایسی ڈھٹائی سے کھا رہی ہے جیسے وہ, یعنی وہ بھی سمجھتی ہے میرا حق ہے. لا بھائی تیرے کو کب سے بولا میں زنگر والا برگر لے کر, ابھی تک لایا نہیں, میں انتظار کر رہی ہوں. بلکہ وہ اس پہ نہیں کہ خود وہاں کیوں کھا لیا اور میرے لیے پیکنگ میں لے کر آ رہے ہو, اس پہ پھڈے ہو رہے ہیں کہ مجھے بھی اپنے ساتھ ہوٹل لے کے کیوں نہیں گئے, یا گھر میں لا کے میرے ساتھ کیوں نہیں کھایا. اتنا پروٹوکول دے کے بھی ہم کیا ہیں, گندے, چور, اچکے اور تیسری دنیا کے لوگ جنہیں بات کرنے کی تمیز نہیں. واقعی میرے بھائی ہمیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, لیکن باپ کے سامنے کیسے بات کی جائے گی یہ ہمیں پتا ہے, ماں سے کیسے بات کی جائے گی یہ ہمیں بولو بھائی پتا ہے, اور بیوی کے سامنے بات کیسے کی جائے گی تو بیوی نے خود بتا دی, قرآن حدیث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو خود اپنے ایٹیٹیوڈ سے اس نے بتا دیا کہ اس طرح سے بات کرو گے تو ہوگی, ورنہ ادروائز میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اولاد کو پالتے ہیں, بیٹیوں کو پالتے ہیں, ان پہ خرچ ایک آدمی پورے گھر کو چلا رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ نہیں چلائے گا تو معاشرے میں کیا ہے, وہ گندا. کیوں گندا؟ اس لیے کہ اقوام متحدہ نے اس کو گندا کہا ہے. بھائی اللہ رسول نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے, گندا آدمی ہے جو بیوی کو نہیں پالتا, بچوں کو نہیں کھلاتا. تو اصل بات یہ ہے نا کہ جیسے فیشن کوئی الٹا سیدھا آتا ہے نا, دیکھو اب اگر گوروں کا فیشن نہ ہو اور ویسے ہی کوئی آدمی آدھا سر یہاں سے چھیل دے اپنا, اور ایک ادھر بال نکلے ہوئے ایک ادھر نکلے ہوئے, لوگ بولیں گے پاگل ہو گیا ہے. کیا بولیں گے؟ ابے تو سر کے بال تو کم از کم یا تو پورے رکھ لے یا پورے کاٹ لے, یہ کیا بنایا ہے. لیکن انسان کی عقل جب مسخ ہوتی ہے نا تو یہی کام کوئی فنکار اداکار کرنا شروع کر دے تو سارے آدھا سر چھیل کے گھوم رہے ہوں گے نا, کیا خیال ہے. تو بالکل ایسے جیسے فیشن میں برے کو اچھا اور اچھے کو برا کہتے ہیں, ان کو دیکھ کے جن کو ہم ترقی یافتہ سمجھتے ہیں, تو ایسے ہی ہم نے ان کو دیکھ کے اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن ہی کیا کر دی ہے, چینج کر دی ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں انگریز جھوٹ نہیں بولتے. جو ماہرین ہیں نا جو ان ملکوں میں رہے وہ کہہ رہے ہیں واقعی کسٹمر سے جھوٹ نہیں بولتے, بیوی سے جتنا جھوٹ وہ بولتے ہیں اتنا دنیا میں کوئی بھی نہیں بولتا. ہاں کچھ اچھے ہوتے ہوں گے, تعلقات 10-20 عورتوں سے ہوں گے, بیگم کو پتا نہیں ہوگا, اور بیوی کے دوستیاں ہوں گی, میاں کو پتا بولو بھائی نہیں ہوگا. گرل فرینڈ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں. سارے نہیں ہوتے, اچھے بھی ہوتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ سارے جھوٹ بولتے ہیں, لیکن مسلمان کتنا ہی برا کیوں نہ ہو ابھی بھی خیر کا ریشو زیادہ ہے. اور اگر یہ خیر کا ریشو کم ہو رہا ہے نا, بیویوں سے جھوٹ بولنا شروع کیا اگر مسلمانوں نے, گرل فرینڈ, تو یہ کلچر وہاں سے آیا ہے, یہ ہمارا اپنا نہیں ہے. یہ برائی وہاں سے آ رہی ہے. شراب کہاں سے آئی ہے ہمارے معاشرے میں؟ مسلمان شراب نہیں پیتا, لیکن اگر پیتا ہے ان کو فالو کر کے پیتا ہے. انہوں نے ہمیں کیا دی ہے؟ شراب دی ہے.
ہماری عورتیں پاک دامن حیا والی ہوتی ہیں, انہیں پتا ہے کہ میری طرف دیکھنے کی پرمیشن صرف میرے شوہر کو ہے, اپنے شوہر سے وفا کرتی ہیں. انگریز عورت وفا نہیں کرتی. تو اب اگر ہمارے ہاں بے وفا عورتیں پیدا ہو رہی ہیں تو یہ مولویوں نے نہیں بنائی ہیں, اسلام نے نہیں. یہ کہاں سے کلچر آ رہا ہے؟ یہ وہاں سے آ رہا ہے. یہ یونیورسٹیاں بنا رہی ہیں جن میں وہ ماحول ہے جو ان ملکوں میں جو ماحول ہے وہ یہاں دیا جا رہا ہے. تب باپ کو بیٹی پہ اعتماد ختم, بھائی کو بہن پہ اعتماد ختم, شوہر کو بیوی پہ اعتماد ختم. تو یہ وہاں سے آ رہا ہے. ہر برائی کی جڑ نشہ کہاں سے آیا ہے بتاؤ نا؟ وہاں سے آیا ہے. آپ کہہ سکتے افغانستان سے چرس سپلائی ہوتی ہے. افغانستان میں جب تک اسلامی حکومت تھی چرس کی خرید و فروخت پہ پابندی. جیسے اسلامی حکومت ختم ہوئی ہے دبا کے چرس بک رہی ہے وہاں پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ غیر ملکی کنٹرول ہے. تو بھائی ہر برائی کی آپ تہ میں گھسو گے نا, آپ کو پتا چلے گا ہر برائی کی جڑ میں کفر بیٹھا ہوا ہے. خودکشی ہمارا کلچر نہیں ہے. یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ ڈپریشن ہمارا کلچر نہیں ہے. میں باہر ملکوں میں گیا ہوں, نام نہیں لوں گا ملک کا, وہ پھر ہمارا بھی تو چانس ہوتا ہے نا, وہ کہیں گے یہ ایسی نفرت آمیز تقریر کر رہے. ڈپریشن کے سب سے زیادہ مریض ان ملکوں میں ہیں جن کو ہم سب سے زیادہ ترقی یافتہ سمجھتے ہیں. گوروں کے کسی کنٹری جانا ہوا, میں نے وہاں پاکستانی ڈاکٹر بھی تھے جو وہاں کلینک میں بیٹھے ہوتے تھے نا, علاج کرتے تھے. میں نے کہا یار آپ کو پاکستان میں بھی علاج کا تجربہ ہے, گوروں میں بھی. میں نے کہا پاکستان میں تو میں بتا دیتا ہوں نزلہ زکام کھانسی کے پیشنٹ زیادہ ہیں. ہر تھوڑی دیر میں کھانستا ہوا آ رہا ہوتا ہے نا بندہ. وہ تو میں نے کہا رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں. نزلہ زکام کھانسی قومی نشان ہمارا, یہ تو مشہور شعر ہے. ہر آدمی چھینک رہا ہے, ناک بہ رہی ہے ہر دوسرے تیسرے آدمی. تو میں نے کہا یہاں کیا کون سی بیماری سب سے زیادہ ہے؟ کینسر ہے, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے. ہمارے یہاں نزلہ زکام سب سے زیادہ, اس کے بعد 40 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان میں بلڈ پریشر اور پھر شوگر. یہ چیزیں ہمارے یہاں ہول سیل کے حساب سے. ہر دوسرا آدمی انڈے والا برگر کھا کے کیا ہو گیا ہے شوگر کا مریض بن گیا. برگر کھاؤ گے تو چاہے وہ زنگر ہو یا انڈے والا ہو, یہی ہوگا نا, شوگر تو ہوگی, یہ تو ہوگا. تو میں نے کہا آپ کے ہاں سب سے زیادہ پیشنٹ کس بیماری کی؟ کیونکہ میں نے کہا مجھے تو اتنے دن میں کوئی انگریز چھینکتا ہوا نظر نہیں آیا کسی کو. وہ تو اتنے ہیں کہ ہم اگر چھینک لینا تو شاید 6 کلومیٹر دور بھاگ جائیں, ہو کہ یار یہ بیماری لے کے آ رہا ہے. آسٹریلیا جب میں اترا نا تو جوتے بھی صاف کروائے ان لوگوں نے کہ دوسرے ملک کی مٹی ہمارے ملک میں لے کر نہیں آؤ, کوئی پتہ نہیں اس میں جراثیم ہو. اتنا صاف رکھتے ہیں اپنے کنٹری کو. وہ تو شکر ہے نہلایا نہیں ان کو, انہوں نے ہم کو لے جا کے عزت کا خیال کیا تھوڑا سا, ورنہ نہلا دلا کے چلو اب ہمارے ملک میں انٹری کرو. جوتے صاف کرواتے ہیں, مٹی تو نہیں لگی ہوئی, اتنے نیٹ کلین, کو بیماری نہیں ہے. میں نے کہا یہاں سب سے زیادہ بیماری کون سی؟ انہوں نے کہا ہر دوسرا آدمی اسٹریس اور ڈپریشن کا مریض. ڈاکٹر کے پاس ہم آئیں گے, ڈاکٹر صاحب گلا خراب ہے, نزلہ ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, نزلہ جم گیا ہے, ٹھیک ہے نا. حکیم کے پاس جائیں گے تو کہے گا اس تو خدوس کھاؤ, سر سے جمع ہوا نزلہ نکالے گی. اور ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو وہ کوئی اینٹی الرجی لکھ کے دے دے گا. تو انہوں نے بتایا یہاں سب سے زیادہ اسٹریس اور ڈپریشن, ذہنی تناؤ, ذہنی کھچاؤ. ابے کیوں ہے تمہیں ذہنی تناؤ؟ تمہیں تو روزگار نہ ہو تو $3000 تو تمہاری گورنمنٹ تمہیں دیتی ہے. یہاں سے پاکستانی وہاں جا کے باقاعدہ آرڈر پہ بے روزگار ہوئے ہیں, دعائیں مانگی اللہ میں روزگار نہ ملے. سمجھ آ رہی؟ ایسے ایسے ہٹے کٹے پاکستانیوں کو ہم نے وہاں دیکھا جو گھنے بن کے رہ رہے ہیں کہ ہم تو غریب ہیں, ہمیں تو کچھ آتے نہیں, اور یہاں پیسے کما کے بھیج رہے ہیں. وہاں کام ان کا کیا ہے؟ کام یہ کہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ شو کر دیا کوئی کام ہے تو اتنے پیسے نہیں ملیں گے. ہانگ کانگ میں بھی ایسا ہی ہے, بہت سے پاکستانی گھنے بن کے کیا کر رہے ہیں وہاں, پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے, یہ شو کر ہم تو غریب ہیں, اور ان کو پتا ہے اگر ہم نے یہ شو کیا کہ ہم غریب نہیں ہیں تو سارے الاؤنس سن جائیں گے, تو بڑے گھنے بنے ہوئے ہیں وہاں جا کے, لیکن خوش ہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے الحمدللہ, اللہ نے اب تک روزگار عطا نہیں کیا. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی ان کے پاس ٹینشن کے لیے ہے کیا؟ نائٹ کلب یہ جا سکتے ہیں, ان کو پکڑے جانے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا. ہمارا کوئی نائٹ کلب بھی جائے گا تو 100 دفعہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہوگا, کوئی جاننے والا نہ مل جائے. 10 مسائل ہوتے ہیں نا, پھر اللہ کا بھی خوف ہوگا, کانپ بھی رہا ہوگا. مسلمان تو گناہ کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ کانپتا بھی ہے, یار غلط کر رہا ہوں عذاب نہ آ جائے, قوم لوط پہ آیا تھا عذاب, فلاں پہ آیا تھا, رزق نہ چھن جائے. گورے کو تو یہ ٹینشن ہے ہی نہیں, نہ اخلاقی پابندی, نہ مذہب کی پابندی, نہ گورنمنٹ کی پابندی.
اور فری میں الاؤنس بھی مل رہا ہے. صحتیں ایسی ہیں کہ 60 سال ریٹائرمنٹ کی عمر اب نہیں ہے, اب تو بڑھا دی ہے, 80 سال کر دی ہے. 60 سال میں بندہ بوڑھا ہی نہیں ہو رہا. ابے بھائی تمہارے تو کلینک بند ہو جانے چاہیے. کوئی ٹینشن کی وجہ نہیں ہے, لیکن اسٹریس کے سب سے زیادہ مریض. اور ہمارے یہاں 20 ٹینشن ہیں. وہ میں نے بتایا تھا نا, ایک دوبارہ چٹکلا سنا دوں, بڑا دلچسپ, جو جس چیز میں مزہ آتا ہے میں 6 دفعہ کم از کم لازمی سناتا ہوں اس کو. وہ کسی نے کہا کہ جاپانیوں کو نا تازہ مچھلی کھانے کا بہت شوق ہے. سنا ہے نا یہ جاپانیوں کو, اور وہاں لوگ کھاتے ہیں تھائی لینڈ وغیرہ میں تازہ مچھلی. ہم نے بھی وہاں جا کے سمندر کی نا لائیو بالکل, انہوں نے کہا یہ مچھلی ہے, یہ والی نکال کے دیتے ہیں. وہ سمندر کے اوپر ہی ہوٹل بنائے ہوئے انہوں نے. تو اب تازہ مچھلی کے لیے ظاہر ہے لانچیں جائیں گی, شہر میں لے کر آئیں گی, تو وہ اس وقت تک کیا ہو جاتی تھی, باسی. انہوں نے کہا بالکل تازہ. تو پھر انہوں نے برف خانے بنائے لانچوں میں, وہی ادھر سے پکڑتے ہی برف خانے میں ڈال دو. لیکن جاپانیوں کو برف والی مچھلی کا ذائقہ بھی اچھا, فروزن مچھلی ہے ظاہر ہے وہ تھوڑا سا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا نہیں, بالکل لائیو لائیو. تو جیسے میرا بیان کبھی لائیو ہوتا ہے, کبھی تھوڑا سا باسی ہو چکا ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہوا ہے کہ جی وہاں لانچوں نے تالابوں کا انتظام کیا گھروں کے ہوٹلوں کے اندر, کہ ان میں لا کے مچھلی کو ڈال دیا جائے. اب ظاہر ہے مچھلی اس میں نیچرل ماحول تو نہیں, سست ہو جاتی تھی نا بھائی, وہیں خوراک مل رہی ہے اس کو, اس کی چلت پھرت کیا ہو گئی, کم ہو گئی. تو جو اس میں ایکٹیونیس تھی, جو اس میں چستی تھی, جس کی وجہ سے گوشت میں ٹیسٹ آتا تھا, وہ چستی کیا ہو گئی, ختم. تو یہ ہربا بھی کیا ہو گیا, ناکام ہو گیا. لیکن جاپان بہرحال کیا ہے, جاپان ہے. وہ ایسے تھوڑی ہماری ہم ہوتے ہیں نا, ہم پتہ کیا کہتے ہیں, یقیناً کسی نے بندش کی ہے. کیونکہ بھائی اس کے بعد بھی اگر میرا کسٹمر میری شاپ پہ نہیں بیٹھ رہا, اس کا مطلب ہے کہ مجھ پہ کسی نے بندش لگائی ہے. لیکن وہ جاپانی تھا, وہ روحانی ٹوپی ڈراموں کو نہیں مانتا, وہ ٹوپی ڈرامے نہیں مانتا. یہ اس نے کہا کہیں نہ کہیں کوئی فالٹ ہے, جو کسٹمر کھانا نہیں کھا رہا نا, شوق سے نہیں کھا رہا. بعض دفعہ کسٹمر بتاتے نہیں ہیں, لیکن وہ ٹیسٹ نہیں آ رہا ہوتا. کسٹمر یہ تھوڑی بولے گا کہ باسی ہے, وہ کہے گا تمہارے سامنے تو نکالی ہے, باسی کہاں سے ہو گئی, ٹیسٹ نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا یار یہ کیا بات ہے, جب سمندر سے شکار کر کے کھاتے ہیں تو کسٹمر کھاتا ہے, جب یہاں لا کے کھلا رہے ہیں تو کسٹمر نہیں کھا رہا, تو یہ کسی نے بندش نہیں کی ہے, کوئی فالٹ ہے. تو انہوں نے سارے جاپان کے جو بڑے بڑے ماہرین بیٹھ گئے, انہوں نے کہا فالٹ یہ ہے کہ اس کی جو موومنٹ ہے نا سمندر کے اندر, جتنی اسپیڈ سے یہ یوں ہی چلتی ہے, یہاں پر نہیں. اس کی وہی اسپیڈ ہونی چاہیے جو ویمن رائٹس والی خاتون نے جس اسپیڈ سے بچوں کو مارا تھا, خواتین کو مارا تھا, تو وہی اسپیڈ اس کی کہاں ہونی چاہیے, تالاب میں ہونی چاہیے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایک شارک لا کے, شارک مچھلی تو مارتی ہے نا, شکار کرتی ہے مچھلیوں کا, وہ لا کے تالاب میں, پانی کے ٹینک میں, تالاب میں چھوڑ دی. اب مچھلی اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ سلم اور اسمارٹنیس جو ہے نا ان کی وہ برقرار رہے, فیٹ پیدا نہیں ہوا. تو کسی نے کہا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ایکٹیو رہیں تو گھر میں ایک عدد شارک بیوی کی شکل میں بولو بھائی رکھے. تو جب یہ لطیفہ میں نے پڑھا نا, میں نے کہا جس کے ٹینک میں ایک مچھلی اور 3 شارکوں یا 4 شارکوں, بھائی ٹینک میں انہوں نے سینکڑوں مچھلیاں رکھی, ایک شارک کہ تنگ کرنے کے لیے ایک ہی کیا ہے, کافی ہے. تو سوچو کہ اگر وہ 4 شارک رکھیں اور ایک مچھلی ہو, وہ مچھلی کیسی ماشاءاللہ اسٹرانگ ہوگی, آپ خود اندازہ لگا اس کا کیا ٹیسٹ ہوگا اور کیا صحت ہوگی اس کی, ہے کہ نہیں ہے. تو یہ نسخہ ہے صحت مند رہنے کا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ میں کولیسٹرول بالکل بھی, یعنی آپ پیدا کرنا چاہیں تو بھی پیدا نہ ہو, آپ پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھا کھا کے بھی کولیسٹرول پیدا. میں پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھاتا ہوں لیکن الحمدللہ مجھے کولیسٹرول نہیں ہے. میں بڑے غلط قسم کے پراٹھے کھاتا ہوں, ربڑ کے نہیں ہوتے صبح صبح. مجھے لوگ منع کرتے ہیں بھائی کوئی کھانے کی چیز کیا کھاؤ, یہ اتنے سفید آٹے کے گھی میں پکے ہوئے پراٹھے. میں کہتا ہوں یار بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں ہم سے, یہ پراٹھے صبح نہیں کھاؤ تو صبح ناشتے کا پتہ ہی نہیں چلتا. نہیں کھانے نہیں چاہیے, اچھی چیز نہیں ہے, لیکن کولیسٹرول لیول اللہ کا شکر ہے کیا ہے, بالکل فٹ فاٹ ہے. تو وجہ اس کی ظاہر ہے. تو آپ لوگ بھی اگر فٹ رہنا چاہتے ہیں, ہاں تو میں اصل میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے ہاں ٹینشن کی اتنی چیزیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اسٹریس اور ڈپریشن کی گولیاں
نہیں ہے, روزگار ہے نہیں, گھر میں تانے سننے کو ملتے ہیں. ہمارے نوجوان کو جب گھر سے تانے کو سننے کو ملتے ہیں نا, بے روزگار, یہ بہت زیادہ کام یہ کرتا ہے, ایک عدد گٹکا خرید کے کھا لیتے ہیں, یہی ہوتا ہے نا, اور گٹر کے ڈھکن پہ جا کے باہر بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, بس یہ ہے, اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا وہ. تو کہاں سے یہ بات میں کیا کر رہا تھا, اصل میں بتانا کیا چاہ رہا تھا میں, یہ بات, ابے ٹینشن کیوں, یہ بات یہاں آئی کہاں سے, یہ بات پتہ نہیں کیا بات چل رہی تھی, میں یہاں کہاں سے آ گیا. ایک تو جی نہیں, انگریزوں کی بات یہاں کہاں سے آئی, یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی یار. اس کو گچی پکڑ کے رکھا کرو, موضوع چل کیا رہا ہے, کیونکہ بعض میں کبھی میں خود سنتا ہوں تو بڑا پریشانی ہوتی ہے, بات کیا چل رہی تھی, کدھر کو لے گئے. رومیو کی بات نہیں ہو رہی تھی, خیر جی ہاں, تو اللہ کی نعمتوں پر بات چل رہی تھی, اب خیر پتہ نہیں کہاں. چلیں خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نعمتیں زیادہ ملنا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے, انعامات ہیں, بلکہ عین مشکل آخرت میں لٹکنے والے ہو. ٹھیک ہے نا, تو عین ممکن ہے. تو اس لیے یہ ترقی دیکھ کر, یہ اتنے ترقی کر گئے, یہ اتنے ترقی کر گئے, بھائی آخرت کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس ہے نا. تو جو اللہ کو مانے گا تو اللہ اس کو دے گا, نہیں مانے گا تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے, دنیا میں محنت کی, میں نے تمہیں دے دی, مجھ سے کیا لینے آئے. جیسے آپ کسی کمپنی میں, کسی باس کی کمپنی میں, جو کام اس نے آپ کے ذمہ لگایا وہ آپ کر نہیں رہے, آپ کو اس نے کپڑے سینے کو لگا لی کہ بھائی تم نے صبح سے لے کے شام تک اتنی چڈیاں سینی ہیں, مثال دے رہا ہوں نا, اتنی چڈے بنیان تم نے کیا کرنے ہیں, تیار کرنے, اس کی تمہیں اتنی دہاڑی ملے گی. آپ نے وہاں کیا کیا کہ سب کی خیر خیریت معلوم کر رہے ہیں کمپنی میں بیٹھ کے نا, فیکٹری میں, پھپھی کو بھی فون کیا, مومانی کو بھی فون کیا, آپ خیریت سے ہیں, سب کہہ رہے ہیں آج تو بڑا اچھا ہو گیا بھائی, یہ ماشاء اللہ زبردست. تو عین ممکن ہے کہ شام کو آپ کی پھپھی بھی آپ کی دعوت کریں, آپ کی مومانی بھی, کمپنی والا آپ کو دہاڑی نہیں دے گا, پیسے نہیں دے گا, کہے گا بھائی جو میں نے جو کام لگایا تھا اس کو تو لفٹ ہی نہیں کرائی, آپس کے اپنے پورے خاندان کو لے کے بیٹھ گیا یہاں پہ. تو کافر کے اندر فالٹ کیا ہے کہ اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا ہے اس کو بالکل بھی فوکس نہیں کرتا. اللہ نے اپنے آپ کو اپنی پہچان کرانے کے لیے, اپنی فرمانبرداری کے لیے کہ یہ غلط ہے اس کو چھوڑ دو, یہ صحیح ہے اس کو کرو, اور قانون بھی ہمیں ہمارے فائدے کے لیے دیے. دیکھو انگریز اگر اللہ کے اس قانون پر عمل کریں کہ بوڑھے باپ کو اولڈ ہوم میں جمع نہیں کرانا, اس کی خدمت کرنی ہے, اس کو میں نے کھلانا ہے, تو اس کا خود انگریز کو بھی تو بڑھاپے میں فائدہ ہوگا نا, اس کے بچے بھی محبت سے گھر میں پلائیں گے. جاپان نے کتنی ترقی کی ہے, بڑھاپا جاپانیوں کا اچھا نہیں گزرتا, رینٹ پہ بندہ منگوانا پڑتا ہے. رینٹ کار تو سنی ہے نا, رینٹ بندہ سنا آپ نے, جاپان میں رینٹ بندہ بھی ہے. بہت سے ملکوں میں ہو گیا یہ کہ بوڑھا تنہا ہے, پریشان ہے کہ میرے اولاد تھی نہیں, ایک آدھ بچہ تھا, ملک اور قوم کے مفاد میں نے ایک سے زیادہ پیدا نہیں ہونے دیا. اور یہ ملک میں تو سب سے پہلے انسان ہوتے ہیں نا, تو انسانوں کا مفاد ہی تو ملک کا مفاد ہے. اب بوڑھے بیٹھے میں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. وہ جو اس کا بیٹا ہے وہ سائنسدان ہے بہت بڑا, وہ سوزوکی کمپنی میں جناب وہ نئی سوزوکی بنا رہا ہے, اور لوگ سوزوکی کمپنی کی تعریف کر رہے ہیں, یار ٹویوٹا کی گاڑی خریدو کیونکہ جاپان کے سائنسدان نے بنائی ہے. لیکن اس سائنسدان کے ابا سے پوچھو, کہے گا گاڑی ٹویوٹا کی خریدو, بیوی جاپان کی مت لینا, گاڑی جاپان کی لے لینا, بیوی پاکستانی لینا. اگر پاکستانی بیوی لی تو بچے بڑھاپے میں تمہاری خدمت کریں گے, وہ ان کی ایسی تربیت کرے گی. نہیں آ رہی بات, لوگ باہر جاتے ہیں نا, مجھے کہتے ہیں یہاں شادی کر لوں, میں کہتا ہوں بھائی تو جاپان کی گاڑی خرید, جاپان کا موبائل خرید, کلچر جاپان کا نہیں لینا, بیوی جاپان کی نہیں ہونی چاہیے. تو چنگ پونگ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے. دوسرا, اولاد کو جو سکھائے گی نا وہ تو یہاں کی عورت سکھائے گی میرے بھائی. نہیں آ رہی سمجھ میں تو جو جیسے چل رہے ہو چلتے رہو. تو آخرت اس کو ملے گی جو آخرت کو مانتا تھا. نبی ایک حدیث سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ نے پوچھا کہ ابو طالب اتنی اسلام کی خدمت کرتے, ابو طالب کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں, مجھے بھی ذہن میں کنفیوز ہو رہا ہوں, تو اتنی خدمت کرتے تھے تو کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا, انہوں نے کبھی ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ ربی لا تخزینی یوم یبعثون, اللہ مجھے آخرت میں رسوا نہ کرنا. یعنی وہ جتنے کام انہوں نے کیے اس میں آخرت سامنے نہیں تھی. حالانکہ نبی کو سب سے زیادہ سپورٹ ابو طالب نے کیا, حضرت ابو طالب نے. ہم ان کے نام کے ساتھ حضرت لگاتے ہیں کہ بھائی نبی کے کیا ہیں, چچا ہیں, لیکن آپ نے فرمایا جنت میں نہیں, کیونکہ یہ سب کچھ انہوں نے آخرت کے لیے نہیں کیا.
اللہ پر ایمان نہیں، جو جیسے ایمان لانے کا حق ہے توحید والا ایمان، وہ نہیں تھا. تو اللہ تو بھائی جب اپنے نبی کے سگے چچا کو نہیں بخش رہا تو گورے کو اس بیس پہ کیوں آخرت میں نجات دے دے گا کہ تم نے ٹرین بنائی اور تم نے اڑنے والے جہاز بنائے اور تم نے جناب اتنے بڑے بڑے ہسپتال بنا دی. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے بنائے تھے تو دنیا میں واہ واہ ہو گئی تھی ماشاءاللہ بھائی، لوگوں نے تمہاری گاڑیاں خریدی. پاکستانی، ہم نے پاکستانی گاڑی بھی چلائی ہے، جاپانی بھی. جب پاکستانی گاڑی چلاتے تھے تو جگہ زیادہ گھیرتی ہے، شوشا زیادہ ہے، اندر سے وہ مزہ چلانے میں نہیں ہے. جب میں نے جاپانی گاڑی لی میں نے کہا بھائی جاپان کیا ہے؟ جاپان ہے، حقیقت ہے. لوگ کہتے ہیں نا یار میڈ ان جاپان، بشرطے کہ جاپان ہی میں لکھا گیا ہو میڈ ان جاپان، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. لیکن یہ سب دنیا میں آخرت میں اللہ کہے گا تو نے اتنی اچھی گاڑی بنائی تو تجھے پیسے مل گئے نا، تم نے ترقی کر لی، تمہیں لوگوں نے حوصلہ افزائی کر لی تمہاری، تو میرے لیے تم نے کیا کیا؟ مجھے تو مانتے نہیں تھے کہ میں پیدا، یعنی تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے. اس پہ ان کے یہاں بحث ہوتی ہے کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے. کسی گھر میں ابا کے بارے میں بحث ہو رہی ہو کہ ابا ہیں بھی ہیں نہیں، ہم ابا لیسے ہیں، باپ تو سب سے پہلے ان کو گھر سے نکالے گا، بولے یار تم تو بدبختی کی انتہا پر پہنچ گئے ہو. خدا کی قسم کسی اولاد کو دیکھ کے باپ کا ہونا اتنا یقینی نہیں ہے جتنا مخلوق کو دیکھ کر خالق کا ہونا یقینی ہے. اس دنیا میں بغیر باپ کے اولادیں پیدا ہوئی ہیں، بغیر خالق کے مخلوق ہو یہ ناممکن ہے. حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، مگر مخلوق خالق کے بغیر ہو کریٹڈ اور کریٹر نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے ہونے کے دلائل ماں باپ کے وجود سے زیادہ رکھے ہیں. دو کرسیاں ترتیب سے لگی ہوئی ہو نا تو کوئی نہیں کہتا کہ ہوا سے آ کے جڑ گئی ہیں. او بھائی پوری ٹانگیں ترتیب سے جڑ گئی، گھٹنے ترتیب سے جڑ گئے، اور وہ کروے موو کر رہے ہیں، انگلیاں ترتیب سے جڑ گئی اور انگلیوں کے پورے لگ گئے بھائی، آنکھیں ترتیب سے جڑ گئی اور وہ دیکھ رہی ہیں، ان کے اوپر بھویں بن گئی، ان کے اوپر پلکیں بن گئی، بال اگ گئے. یہ ساری چیزیں اتفاقی ہوں، اس سے بڑا دنیا میں حماقت والا دعویٰ نہیں ہو سکتا. اس لیے خدا سب سے پہلے ان کو سزا دے گا جنہوں نے اللہ کے وجود کا انکار کیا، چاہے وہ ہنسنے بولنے میں کتنے اچھے ہوں، انسانیت کی خدمت میں کتنے اچھے ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں یار ہم جرمنی گئے، وہاں جتنے اچھے اخلاق ایتھیس کے ہوتے ہیں، جتنی انسانیت کی خدمت ایتھیس کرتے ہیں اتنی خدمت مذہبی لوگ نہیں کرتے. یہ ان کا تبصرہ ہے. میں ان سے کہتا ہوں نمبر ایک فالٹ آپ میں یہ ہے کہ آپ خدمت کی کوانٹٹی کو دیکھ رہے ہو، کوالٹی کو نہیں دیکھ رہے. اسلام کوالٹی کو فوکس کرتا ہے، کوانٹٹی بعد میں. ایک آدمی محلے میں کسی کی خدمت نہیں کرتا، اپنے ابا کی خدمت کرتا ہے، کوانٹٹی کے اعتبار سے اس کی خدمت کم ہے، حجم کم ہے، لیکن کوالٹی کے اعتبار سے بہت زیادہ خدمت ہوگا کیونکہ اس کی کر رہا ہے جس کی سب سے پہلے کرنی چاہیے. اور ایک آدمی پورے محلے کو کھانا کھلا رہا ہے، صبح شام ابا کو اڑاؤ میں جمع کیا ہوا ہے اس نے. یہ ابا سے اسی طرح بات کرتا ہے جیسے دوستوں سے، ان کو بھی اتنی روٹیاں دیتا ہے جتنی دوستوں کو. ان کو بھی کہتا ہے لنگر لگایا ہوا ہے، جہاں سب لوگ لنگر میں کھائیں گے ابا آپ بھی کھا لینا آ کے. یہ دیکھنے میں بہت ہے. لوگ اس دوسرے آدمی کی تعریف کریں گے بڑا خدمت گزار، پہلے کی تعریف نہیں کریں گے. پہلی کی تعریف مذہب کرے گا، اللہ کرے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پہلے کی تعریف کون کرے گا؟ اللہ، جو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، جس کو اصل میں پتا ہے کہ کون خدمت کا زیادہ مستحق ہے. نہیں آ رہی بات؟ آپ کو جو آدمی لڑکیوں سے ہنس کے باتیں کرتے ہیں نا، لبرل لوگ، ہر لڑکی سے ایکچولی یہ وہ انٹی ونٹی سسٹر بنا کے سب کے ساتھ بہت اچھے انداز سے بات کرتے ہیں، آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ یار پراؤڈ مائنڈیڈ آدمی ہے یہ. مولویوں کی طرح ترش کے انٹی نے لمبی بات کر لی تو دیکھیے نام محرم سے بات کرنا اسلام میں کیا ہے. اس طرح کے فتوے شروع کر دیتے ہیں نا کہ آپ مجھ سے کیوں ہنس کے باتیں کر رہی ہیں، اسلام میں یہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایسا آدمی آپ کو کھلتا ہوا لگے گا، انٹیوں کو بھی کھلتا ہوا لگتا ہے، خواتین کو بھی. یار یہ تو بات ہی نہیں، یہ تو مختصر بات کر کے لائن کاٹ دیتے ہیں، بڑے بد اخلاق ہیں. لیکن اس آدمی کی بیوی کو ایسا آدمی بہت بولو نا بھائی اچھا لگے گا کہ صرف مجھ سے ہنس کے بات کرتا ہے، کسی انٹی کو اس نے کبھی لفٹ نہیں کرائی. نہیں آ رہی نا؟ یہ والی تو سمجھ میں آ گئی ہوگی بہت اچھی طرح سے. اس میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں کہ نہیں آ رہی سمجھ. اور ایک آدمی سارے محلے کی خواتین سے ہنس کے بات کرتا ہے، سب کہیں گے بہت اچھے اخلاق کا آدمی ہے، خواتین کو عزت دیتا ہے، رسپیکٹ دیتا ہے، بس میں جگہ خالی کر دیتا ہے ان کے لیے. وہ کہیں لے کے جا رہی ہیں سامان تو اٹھا کے ان کے گھر پہنچا دیتا ہے، کہتے ہیں آپ بائک میں میرے ساتھ بیٹھ جائیے پلیز، میں پہنچا دیتا ہوں آپ کو. سب تعریف کریں گے یہ بندہ بہت اچھا ہے. بیوی کہے گی یہ بالکل بھی اچھا نہیں. تو یاد رکھو
یہ خود ایک بہت بڑا فالٹ ہے ہمارے اندر کہ ہم اچھا اس کو کہتے ہیں اس کو پبلک اچھا کہہ رہی ہوتی ہے. غیر مسلموں کو پبلک اچھا کہہ رہی ہے, اللہ اچھا نہیں کہہ رہا. کمپنی اس ایئر ہوسٹس کو اچھا کہے گی جو سب سے ہنس کے بات کرے. اس ایئر ہوسٹس کا شوہر اس اپنی بیوی کو اچھا نہیں کہے گا. کیا کہ یار ہر ایک سے فری ہو جاتی ہے یار, یہ کیا ہو جاتی ہے. ارے تمہارے ذمہ ہے سرو کرنا, چائے پکڑاؤ, نکلو پتلی گلی سے, وہاں بیٹھ گئی اس کے ساتھ ہی. تو کمپنیاں تو ایسی ایئر ہوسٹس سے بہت خوش ہوں گی, کہیں گی ہمیں ایسی ایئر ہوسٹس چاہیے, اور جو حقیقت میں اچھی ہوگی اس کو فوراً جاب سے نکال دیا جائے گا. لیکن اللہ اس کو جنت میں فوراً داخل کرے گا. تو جنت کے معیار میرے بھائی کچھ اور ہیں, گورے کے معیار کچھ اور ہیں. ہاں کچھ گورے کی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے بھی بتائی ہیں, ہر چیز میں گورا غلط نہیں ہے. ایک صاحب مجھے بڑی بحث کر رہے ہیں, لندن سے فون آیا, یار آپ گوروں کو لتاڑتے رہتے ہو, گوروں میں اتنی اچھائی ہیں گوروں میں. میں نے کہا میں ساری چیزیں گوروں کی بری نہیں کہتا. کہہ رہے مثلاً کوئی ایک تعریف کریں آپ. میں نے کہا گورے میں سب سے بڑی ہے وہ گورا ہے, ہم کالے ہیں. یہ بھی تو ایک اچھائی ہے نا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز گورے کی بری ہے. میں نے کہا وہ گورا ہے, ہم کالے نہیں, تو کم از کم اس کی نسبت تو بہرحال کالے ہیں نا. تو میں نے کہا ایسے گاڈ گفٹڈ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ نے گوروں کو بھی دے دی, دو چار اور بھی ہیں اچھی اچھی چیزیں. تو ہاں ایک صورت میں جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں وہ واقعی نعمتیں ہیں. یہ وہ جب ہیں کہ ان نعمتوں میں آپ شریعت سے دور نہیں ہو رہے بلکہ شریعت کے قریب ہو رہے ہیں. جیسے حضرت عثمان غنی کو اللہ نے مال دیا. حضرت عثمان غنی کے اثاثے 58 کروڑ روپے جو پاکستانی بنتے ہیں نا اس زمانے کی لاگت کے حساب سے, اس سے زیادہ تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ 500 گھوڑے ایک ایک جنگ میں دے رہے ہیں, ایسا ہی تھوڑی ہو جاتا تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف 1000 گھوڑے ایک جنگ میں دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب پیچھے بھی تو کتنا ہوگا. حضرت ابوبکر بہت مالدار تھے, یہ سارے تاجر تھے. پتہ ہے آپ کو پیسہ اللہ نے بزنس میں رکھا ہے, ملازمتوں میں پیسہ نہیں ہے. تو یہ سارے کیا تھے, بڑے بڑے تاجر. تو ان کو تو نبی نے نہیں کہا کہ تمہیں اتنا پیسہ دیا تو یہ نہیں سمجھنا کہ تم آخرت میں بھی ہو. نا اللہ نے بتایا کہ نبی نے بتایا عثمان غنی, غنی تو نبی کا لقب ہے نا, نبی نے دیا. عثمان غنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. عثمان فی الجنہ, عثمان کہاں جائے گا, جنت میں جائے گا. سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر, اللہ نے فرمایا نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا. آتیناہ فی الدنیا, دوسرے مقام پر آتا ہے کہ ہم نے سلیمان کو دنیا میں بھی نوازا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں. تو بعض کو اللہ نے دنیا بھی دی اور وہی دنیا آخرت کی ترقی کا بھی ذریعہ بنی. تو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور اس پیسے میں آپ اللہ سے غافل نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ دنیا میں بھی اللہ نے آپ کو نوازا اور آخرت بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نبی سے عرض کیا, یا رسول اللہ لوگ میرے اچھے کام کو دیکھ کے تعریف کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے صحابہ کو ڈر تھا کہ ریاکاری نہ ہو جائے, اور لوگوں کی تعریف تو تباہ کر دیتی ہے نا انسان کو. بعض دفعہ لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہوتا ہے, ڈھیل ہوتی ہے کہ تمہارے اندر کوئی دمخم ہے نہیں پھر بھی لوگوں میں عزت دے دی. اس لیے کہ یہ جتنے گناہ ہیں نا ان کا دنیا میں ہی, یعنی تھوڑی بہت کوئی نیکی ہے تو دنیا میں اجر مل جائے, آخرت میں نہ ملے. تو بعض دفعہ لوگوں کی تعریف, لوگوں میں عزت ملنا یہ نعمت نہیں ہوتی بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے. لیکن صحابہ کو جو دنیا میں تعریف ان کی گئی وہ ڈھیل نہیں بلکہ وہ اللہ کی نعمت, اور یہ بعض دفعہ دنیا میں ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, لوگ تعریف کرتے ہیں تو پریشان ہوئے. تو نبی نے فرمایا یہ دنیا میں اجر ہے اللہ کی طرف سے. اچھے کام کی وجہ سے عزت مل جانا, لوگ اچھے چرچے کریں, اچھی تعریفیں کریں, تو یہ ٹینشن کی بات نہیں ہے. اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے, اے اللہ اصل تو آخرت ہے لیکن تو نے دنیا میں بھی مجھے عزت دے دی, تو عزت تو نعمت ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں عزت نہیں, ہمیں تو عزت نہیں چاہیے, خام خواہ کی فری بلا وجہ کی تواضع. بھائی کیوں نہیں چاہیے عزت؟ اسلام میں سب سے پہلے حفاظت کس کی ہے, عزت کی. اس کے بعد ہے پیسہ. پیسے کو اسلام نے دوسرے نمبر پہ رکھا, عزت کو بولو بھائی پہلے نمبر. تو عزت کی حفاظت بہت ضروری ہے. ایسے کام کرنا جس سے عزت ختم ہو جائے, یہ کام اسلام میں جائز نہیں ہے, کیونکہ عزت ملتی ہے تو سکون بھی ملتا ہے اور پھر آپ کی بات لوگ مانتے بھی ہیں. عزت چلی گئی تو پھر نہ آپ کی بات میں دم خم رہتا ہے نہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں. ہاں ناجائز طریقے سے عزت حاصل کرنا غلط ہے. تو عزت بھی اللہ کی نعمت اور دولت بھی اللہ کی نعمت, تو یہ اگر اللہ کے قریب کر رہی ہیں تو نعمتیں ہیں,
تو حضرت ابو ہریرہ کو نبی نے کیا فرمایا رضی اللہ عنہ؟ فرمایا یہ اللہ کی دنیا. آج ہم صحابہ کی تعریفیں کرتے ہیں نا, تو دنیا میں کر رہے ہیں نا, تو یہ وہ دنیا میں اجر ہے جو اللہ نے دیا. علماء نے لکھا ہے کہ, اور یہ حدیث ہی سے استدلال کیا ہے, کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے نا, اللہ اس کو آخرت میں بعد میں نوازیں گے, دنیا میں پہلے نواز. اور میں نے اپنی زندگی میں اس کی صداقت دیکھی ہے. جس نے بھی ماں باپ کی خدمت کی نا, اللہ نے دنیا میں بھی اس کو نوازا ہے, ٹھیک ٹھاک طریقے سے نوازا ہے. تو یہ دنیا میں بھی ہے. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آخرت میں نہیں ملے گا, بھائی آخرت میں اس سے زیادہ ملے گا. تو ہاں, دنیا کے لیے کرے نہیں یہ کام, کرے آخرت.